ہوں اس وقت بے شمار گھروں میں افراتفری ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہیں, بے چینی بھی ہے, اور خاص طور پہ اکثر لوگوں کو شیطان نے ایک پٹی پڑھائی کہ ہمیں کسی نے جادو سحر کیا. کہتے ہیں, بس یہ آخری بات کہوں گا, اکثر گھروں میں کیا ہے, مزاج میں چڑچڑا پن, دلوں میں سکون نہیں, بدگمانیاں, اور ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کیا ہے. بولتے ہیں نا سحر ہو گئے, جادو ہو گیا. میں نے کل پرسوں جمعہ میں بھی بات کہی تھی, آپ سے بھی کہوں گا جناب بالکل آپ پہ جادو ہے, بے شمار لوگوں پر سحر ہوا جادو. یہاں جتنے بیٹھے ہیں ایک بڑی تعداد بلا نام, وہ خود سمجھ سکتے ہیں, اب خود فیصلہ لینے آپ میں سے کس پر جادو ہوا کس پر نہیں ہوا. بے شمار لوگوں پر جادو ہوا ہے, سحر ہوا ہے. مگر پتہ جادو سحر کیا کس نے؟ ہمیں کوئی ڈونگی, کوئی جاہل نادان کہتا ہے تمہاری بہن نے کیا, تمہاری بھابھی نے کیا. جناب اس کو بعد میں چھوڑو, ہم پر جادو سحر ہوا مگر ہم پر جادو کیا شیطان نے. کس نے کیا؟ آپ کہو گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ نبی کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے, اس کے مقابلے میں کوئی بندہ, کوئی ڈونگی, کوئی جاہل پیر آپ کو کہے آپ کو فلاں نے تعویذ کیے, آپ کی بھابھی نے یہ کیا, فلاں آپس میں گھر میں, ایک تو پہلے گھر میں بے چینی تھی, مزید آپس میں لڑا کے دے دیا, اب وہ اپنی گھر کی دشمنی کبھی ختم ہوتی؟ حقیقی بات کوئی سمجھانے والا؟ یاد رکھو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب بندہ رات کو سوتا ہے شیطان اس کو 3 گرہیں لگاتا ہے. کتنی گرہیں؟ گنڈ لگاتا کون ہے؟ اچھا مجھے بتائیے آپ, شیطان جو گرہ اور گنڈ لگائے گا وہ سکون کے لیے ہوگی, وہ گھر میں محبت کے لیے ہوگی, وہ گھر میں سکون عافیت کے لیے ہوگی, وہ اس کی کامیابی کے لیے ہوگی؟ اس کا مطلب بربادی کے گھر ہے نا. رات کو 3 گرہ گنڈ اس کو شیطان لگا لیتا ہے, اللہ سے دوری کے, فساد کے. فرمایا اب جب صبح اٹھتا ہے, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, جب یہ صبح اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر صبح ٹائم پہ اٹھا, نماز کے وقت اٹھا, اس نے سب سے پہلے اٹھتے اللہ کا شکر ادا کیا, الحمد پڑھا, یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اللہ تیرا شکر ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی. فرمایا 1 گرہ کھل جاتی. پھر جب یہ اٹھ کے وضو بناتا ہے اور تو فرمایا دوسرے شیطان کا گرہ کھل جاتا ہے, اور جب پھر خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے, اب شیطان کی رات کی ساری ان گرہوں سے آزاد ہو جاتا ہے, اب سکون پاتا ہے. یہی وجہ ہے. مجھے بولیے آپ, ایک بندہ صبح فجر پہ اٹھتا ہے نماز پہ, فجر کی نماز آج مان لیجیے 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے. کتنے بجے؟ ایک بندہ اٹھتا ہے صبح 8 بجے 9 بجے. بتاؤ عقل کا اور اسلام کا فیصلہ کرنا آپ نے, بتائیے زیادہ آرام اس کو ملا یا اس کو ملا؟ اس کو ملا. جس نے 8 بجے اٹھا 9 بجے اٹھا, زیادہ آرام اس نے کیا نا. اگر میڈیکل رپورٹ, یہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے جس نے ریسٹ زیادہ کیا, بظاہر تازہ وہ ہونا چاہیے نا, سکون اس کو زیادہ ہونا چاہیے. ایک بندہ 4 ہی گھنٹے سو کے کھڑا ہو گیا, بے چین ہونا چاہیے. لیکن دیکھو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو صبح 4 بجے اٹھ کے خدا کے سامنے سر جھکائے, یہ تازہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تازہ ہے, پرسکون ہے. جو 8 بجے تک سو کے اٹھا, یہ اکثر کہتا بھی ہے جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں صبح اٹھتا ہوں, پہاڑی میں کہتے ہیں میں جیسا کیسا بدے گا, کہتے ہیں نا مجھے کسی نے جیسے باندھ کے رکھا. جناب باندھ کے رکھا آپ کو کس نے؟ اور شیطان نے رات کو ہی باندھا تھا آپ کو. لیکن مومن نے صبح اٹھ کے اپنے آپ کو چھڑا لیا, تم نے چھڑایا. اب جب 1 دن بھی باندھا ہے, 2 دن بھی باندھا, ہفتے سے باندھ ہی رہا ہے, تو پھر آپ کو جھگڑے گا نہیں. اب آپ کو کوئی کہے گا تمہیں اس نے جادو کیا. جناب جادو تو آپ کو پہلے بڑے دشمن شیطان نے کہا.